بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله الكريم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما اللهم فقنا في الدين اللهم فقنا في الدين اللهم فقنا في الدین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب کو قرآن کلاس میں خوش آمدید۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارا یہ وقت قبول فرمائے اور ہمیں نجات کے ذریعہ بنا دے۔ آج نئے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا إن الله سميع عليم ذلكم وأن الله موهن كيد الكافرين إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح وإن تنتحوا فهو خير لكم وإن تعودوا نعد ولا تغني عنكم فيتكم شيئا ولو كثرت وأن الله مع المؤمنين يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون ولو علم الله فيهم خيرا لأسماهم ولو أسماهم لتولوا وهم معرضون صدق اللہ العظیم۔ فلم تقتلوہم، پس نہیں قد تقتلوہم تم نے قتل کیا انہیں، ولکن اور لیکن اللہ نے قتل کیا انہیں، وما رمیتا اور آپ نے نہیں پھینکی تھی، یعنی افسر جو مٹی پھینکی، وما رمیت نہیں پھینکی تھی، اذ رمیتا جو آپ نے پھینکی، ولکن اللہ لیکن اللہ نے رما اسے پھینکا، ولیبلی المؤمنین تاکہ وہ آزمائش کرے مومنین کی، منہ اس سے بلاء حسنہ اس کے ذریعے سے اچھی آزمائش، یا یہ کہ اس کا ترجمہ یہ بھی ہوتا ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ذریعے مومنوں کے اعمال کو اچھا کر دیا۔ ذالکم ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ بہت زیادہ سننے والا اور ہر بات کا جاننے والا ہے۔ ذالکم یہ اس لیے، وان اللہ کہ بے شک اللہ موہنوں کو وہ کمزور کر دے گا، کئی دل کافرین کافروں کی چالیں، ان تستفتحوا اگر تم چاہتے ہو، تفتحوا فیصلہ، فقط یقیناً جاءکم الفتح تو فیصلہ یقیناً اور جا تو تمہارے پاس فیصلہ آ گیا، فَإِن تَنْتَهُوا اور اگر تم باز آ جاؤ، فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ پس یہ تمہارے لیے بہتر ہے، وَإِن تَعُودُوا اور اگر تم دوبارہ ایسا کرو گے، نعود تو ہم بھی ایسا ہی کریں، وَلَن تُغْنِيَ عَنْكُمْ اور ہرگز نہیں تمہیں کام آئے گی تمہیں، فِيَّتُكُمْ شَيْءٌ تمہاری جماعت کچھ بھی، وَلَوْ کثرت اگرچہ کہ ہو وہ زیادہ یا کثرت کی تعداد، وَأَن کثرت میں، وَأَنَّ اللَّهَ اور بے شک اللہ مع المؤمنین کے ساتھ ہے، یا ایھا الذین آمنوا اے لوگو جو ایمان لائے، اطیعوا اللہ ورسولہ اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی، ولا تولوا عنہ اور نہ تم منہ پھیرو اس سے، وانتم تسمعون جبکہ تم اسے سن رہے ہو، ولا تکونوا اور نہ تم ہو جانا کالذین ان لوگوں کی طرح، قالوا جنہوں نے کہا، سمعنا ہم نے سنا، وہم لا یسمعون اور جبکہ وہ نہیں سنتے تھے، ان بے شک شر الدواب سب سے برا جانوروں میں، سب سے برا جانور یا جانداروں میں، ان اللہ کے نزدیک وہ ہے، سم بکمن
جو گونگا اور وہ جو بہرا اور گونگا ہو، الذین لا یعقلون، وہ ہے جو نہیں کہ عقل رکھتا ہے. ولو علم اللہ، اور اگر جانتا اللہ، یعنی اللہ پاتا فیہم ان میں کوئی خیرن لا اسمعہم، تو یقیناً انہیں سنوا دیتا. ولو اسمعہم، اور اگر وہ سن بھی لیتے، اسمعہم اگر وہ انہیں سنا دیتا، لتولوا پھر بھی وہ پھرتے، وہم معرضون، اور وہ اعراض کرنے والے تھے، یعنی منہ پھیرنے والے تھے. تو جیسے کہ ہم سورہ میں پڑھتے آ رہے ہیں، یہ سورہ جو ہے وہ جنگ بدر کے ساری صورتحال کے بارے میں اسی پہ تبصرہ ہے، اور اسی کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز کو بیان کیا ہے کہ کیا کیا کس طرح سب کچھ ہوا. تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ جیسے فرما رہے ہیں کہ جیسے آپ کا غزوہ بدر کی ساری صورتحال اللہ تبارک نے تو ہمارے سامنے رکھ دی گئی ہے، جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں پہ مدد فرمائی. اس کو ہم نے پڑھا ہے کہ جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے بارش برسائی، مسلمانوں پہ اونگ آ گئی، ان کو سکون سے وہ سوئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد تھی. تو اس کا پھر اس کے بعد یہ بھی بتا دیں کہ اس بات تم یہ نہ سمجھ لینا کہ کافروں کا قتل یہ تمہارا کوئی کارنامہ ہے، نہیں، بلکہ یہ اللہ کی مدد کا نتیجہ ہے، جس کی وجہ سے تمہیں طاقت حاصل ہوئی. یعنی تم لوگوں نے جو ان کو کافروں کو قتل کیا، وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد سے ہی کیا. ہر چیز کا جو بھی انسان کوئی بھی کام کرتا ہے تو اس کا فائل کرنے والا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہوتا ہے. کوئی بھی کام جب انسان کرتا ہے تو وہ اللہ ہی کی طرف سے ہوتا ہے. تو یہاں بھی اس لیے فرمایا گیا کہ جو تم نے قتل کیا تو وہ بھی اس کا قتل کرانے والا بھی اللہ ہی ہے. اسی طرح آگے جیسے ہوتا ہے ہمارا بھائی تھا ادھر بھائی تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن جب جنگ بدر شروع ہوئی ہونے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ مٹی کنکریاں اٹھائیں، اور وہ کافروں کی طرف ایک لفظ شاہت الوجوہ، چہرے بگڑ جائیں، یہ فرماتے آپ نے کفار کی طرف پھینکا، اور وہ ہر کسی کافر کی آنکھوں میں جا پڑی، ان کی وجہ سے اس کو دیکھنا مشکل ہو گیا، اور ہر کوئی ان آنکھوں میں پانی آ گیا، اور ہر کوئی مشکل ہو گیا دیکھنے. یہ بھی اللہ تبارک تعالیٰ کو ہمارا میں تھا ادھر میں تھا، اور جو آپ نے پھینکا وہ دراصل ادھر میں تھا تو آپ نے پھینکا ولیکن اللہ رما، کہ وہ بھی اللہ تبارک کر کے ہم ہی نے پھینکا. یعنی کہ یہ جو کنکریاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹھی بھر کے کافروں سے پھینکی تھی، جس اللہ تعالیٰ نے کافروں کے منہ میں اور آنکھوں میں پہنچا دیا، تو اس کی تاثیر جو فرما دی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ اس کی آنکھیں چندیا گئیں. تو انہوں نے یہی بتایا کہ یہ بھی ایک معجزہ ہی ہے، مسلمانوں کے لیے بہت بڑی مددگار ثابت ہوئی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بنایا کہ اس کی پھینکی تو آپ نے، مگر اس کی تاثیر ہم نے پیدا کی، اور ہم یہ تاثیر اگر پیدا نہ کرتے تو پھر یہ کنکریاں کیا کر سکتی تھی؟ اگر ایک مٹھی پر کسی لشکر کی طرف پھینکی تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ کام تھا کہ اس نے ہر کافر کے آنکھ میں وہ پہنچا دی. اس لیے آپ یہی فرمایا کہ دراصل ہمارا یہ کام تھا، نہ ہی آپ کا. اس لیے یعنی کہ جو کام کرتا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں ان پہ مدد کر، آپ ہی نے کام کیا. بلاکن اللہ رب اللہ نے بھیجا وَلَيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ الْبَأْلَاءَ حَسَنًا، تاکہ اس سے آزمائے مومنوں کو بلا حسنا اچھی طرح، یعنی کوئی اچھی آزمائش. اس کا یہ مطلب یہ کہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے اہل ایمان کے جوہر نکھارے خوب اچھی طرح سے. کیونکہ جو بھی کوئی آزمائش آتی ہے تو وہ مومن کے اس کے لیے بھلی ہی ہوتی ہے اگر اچھا ہو تو. اور یہ ویسے بھی اس کا عربی کی وجہ سے بھی کہتے ہیں کہ بلا یبلو ہوتا ہے، وہ ہوتے ہیں آزمانا. اور یہاں اگر ابلا یبلی جب آتا ہے تو اس کے معنی ہوتے ہیں جوہر نکھارنے کے بارے میں آتا ہے کہ کسی آپ کی صلاحیت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نکھار دیتا ہے. یہی کہ یہ جو آئی ہے تکلیف یا جو جنگ ہوئی وہ اس لیے تھی کہ تاکہ مومنوں کے جوہر کو نکھار دی. ان اللہ سمیع علیم، کہ اللہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو سننے والا، سب کو جانے والا ہے. ذالکم ان اللہ موہن القید الکافرین، اور یہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کافروں کی چالوں کو کمزور کرنے والا ہے. تو یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کی بشارت اور یہ بھی دے دی کہ مستقبل میں بھی جو بھی کافروں کے چالوں کو جو وہ چلیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ ناکام بنا دے گا، اور تباہی اور بربادی ان کا مقدر ہوگی. ایسے ہوا کہ بعد میں جو بھی حالات ہوئے ان میں کافروں کے ہمیشہ ان کی چالیں الٹی انہی پہ پڑ گئیں. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے خاص کرم تھا. جیسے اللہ تعالیٰ کا بیان ہے کہ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، کہ بلا شبہ اللہ نے تمہاری بدر میں مدد کی جبکہ تم کمزور تھے. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص مدد تھی جس کی وجہ سے اللہ تبارک و مسلمانوں کو فتح کیا. اور آخر بعد میں بتایا گیا یہ ایسا ہوگا تو کافروں کی چالوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ ناکام بنا دیں گے. پھر یہ کہ ان تستفتحوا فقد جاءکم الفتح، کہ اگر تمہیں
چاہتے ہو تمہاری خواہش ہے کہ فیصلہ ہو جائے، تو جاءکم الفتح، تو پھر یہ کہ فیصلہ تو آ گیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دکھا دیا کہ یہ کس کے ساتھ ہے۔ اصل میں ہوا یہ تھا کہ جب فیصلے جب یہ آ گئے دونوں آمنے سامنے لشکر آ گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی دعا اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کر رہے تھے، اور یہ ان کا بھی کافروں کا بھی یہ تھا کہ جب ابو جہل جب لے کے نکلا تو اس نے یہی کہا کہ یا یوم الفرقان ہوگا، یعنی فیصلے کا دن ہوگا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے ابو جہل بھی دعا مانگ رہے تھے، پہلے کعبہ سے نکلتے انہوں نے دعا مانگی کہ جو حق پہ اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے وہ اس کا ساتھ دے، اور پھر جو یہاں پہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے ابو جہل رات کو دعائیں مانگ رہا تھا، تو اس دعا میں بھی اللہ جو آتے ہیں الفاظ اس میں نہ کسی لات کا ذکر ہے، منات عزا بل کسی کا کوئی ذکر نہیں، بلکہ دعا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے براہ راست التجا کر رہا ہے، اور دعا بھی کیا کر رہا ہے، اللہم اقتنا للرحم واتانا بما لا نعرف فحن الغذا، اے اللہ جس شخص نے ہمارے رحمی رشتے کاٹ دیے اور ہمارے پاس وہ کچھ لے کر آیا جسے ہم پہچانتے نہیں، یعنی جسے ہم جانتے نہیں، کل تو اسے کچل کر رکھتے، یعنی یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہہ رہا ہے کہ جس نے یہ کام کیے، یعنی ان کی زحمت ہے کہ ان کی وجہ سے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ہے خطۂ رحمی کرنے والے، ان کا اصل میں مسئلہ یہی تھا کہ ان کے لوگ مسلمانوں کی وجہ سے مسلمان لانے کی وجہ سے ایک بھائی اگر مسلمان ہو گیا تو دوسرا کافر رہ گیا، تو ان کے اخوت کا رشتہ باقی نہیں رہا، اسی طرح ایک دوسرے کے دشمن بن گئے، اسی طرح اولاد ہے، ماں باپ ہیں، بیویاں اپنے شوہروں سے کٹ گئیں، چنانچہ اس عمل سے قریش کی ایک تو یکجہتی اور طاقت و ساکھ بری طرح متاثر ہوئی، ان سے سب سے زیادہ انہیں اسی بات کا دکھ تھا۔ بہرحال ابو جہل اور تمام قریش کی خواہش یہ تھی اور وہ دعاگو تھے کہ بدر کے میدان میں اس سب کچھ کا فیصلہ ہو جائے، وہ جو پچھلے کئی برسوں سے مکہ اور ان کے مسلمانوں کے درمیان جاری تھی۔ چنانچہ اگلی آیت میں اسی آیت میں اسی خواہش کو دعا کا جواب دیا جا رہا ہے کہ اگر تم فیصلہ چاہتے تھے تو تمہارے بس اللہ کا فیصلہ تو آ گیا، اب اللہ تبارک فیصلہ نے بتا دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نصرت یا حمایت کس کے ساتھ اور کون حق پہ ہے۔ ان تستفتحوا فقد جاءکم الفتح، اور اب پھر بتا دیں ان تنتحوا فهو خیر لکم، اگر تم باز آ جاؤ گے، ابھی بھی موقع ہے کہ تو ابھی بھی تمہارے پاس موقع ہے کہ اب اگر تم باز آ جاؤ گے تو پھر تم بچ جاؤ گے، یعنی تم ایمان لے آؤ، یہ صاف بتا دیا گیا ہے کہ یہ اب تم اگر بعد آ جاؤ تو تمہارے لیے بہتر ہے، اگر تم دوبارہ مسلمانوں کے مقابلے میں آؤ گے دوبارہ ہم ان کی مدد کریں گے، پھر تمہارے ساتھ یہی ہوگا جب اگرچہ تمہاری جماعت کتنی کثرت سے ہو اس کے باوجود وہ تمہارے کچھ کام نہ آئے گی، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مومنوں کے ساتھ ہے۔ فَإِن تَنْتَهُوا فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَإِن تَعُودُوا نَعُودْ، اگر تم ایسا کہ دوبارہ کرو گے نعود تو ہم بھی کریں گے، وَلَن تُغْنِيَ عَنْكُمْ فِيَّتُكُمْ شَيْئًا، اور نہ کام آئے گی تم ہرگز کام نہیں آئے گی تمہاری جماعت کچھ بھی، وَلَوْ کثرت اگرچہ وہ زیادہ تعداد میں ہو، کیونکہ وجہ کیا ہے وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ مومنین کے ساتھ ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ہم لوگوں سے مخاطب ہے مسلمانوں سے، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ ولا تولوا عنہ وانتم تسمعون، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جو پھر اللہ جو اطاعت کرو اللہ کے اس کے رسول کی، اور اس طرح اور تم ان سے منہ نہ پھیرو جبکہ تم سن رہے ہو، مطلب یہ ہے کہ تم سن رہے مطلب اس کا مطلب یہ ہے کہ تم اطاعت کر رہے ہو، اور اس کا مطلب یہاں کے ہوگا یہ کہ یہاں سے وہ سنتا ہے، یعنی یہ سننے کا مطلب قرآن اطاعت کرنے اور اس کے ماننے کے معنی میں آئے گا، قبول کرنے میں کہنے کا قبول کرنا اور سننا، مانے بھی اور سنے بھی اس کا اطاعت بھی قبول کرے، تو یہ اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ جب تم سن رہے ہو تو اس وقت اس وقت تو آپ کچھ نہ کرو مگر بعد میں دوسرے اوقات منہ پھیر لو، مطلب ہے کہ ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات قرآن اور حدیث کی صورت میں سنتے رہو، اور اگر نہ سنا یا کسی کو علم نہ ہو تو پھر بھی شاید آج کل تو خیر یہ بھی نہیں کہ ہر انسان سنتا بھی ہو جانتا بھی ہے، مگر جس شخص نے سن لیا جس نے اور پھر اس کو پتہ چل گیا پھر اگر حکم نہ بجا لایا تو بھی ایمان لانے والوں کو یہ بات تو زیب دیتی نہیں ہے، جس نے اللہ کی بات سنی اور اس پر اطاعت نہ کی اور رسول کی بات سنی اور اس کی بات نہ مانی تو پھر تو اس کو جیسے ہم آگے پڑھیں گے صاحب بتا دیا گیا ہے کہ جو اس پہ اگر کوئی اللہ کی بات پہ خاص طور سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پہ کوئی اپنے دل میں تنگی محسوس کرے تو وہ تو پھر مومن بھی اس پہ شک ہے کہ وہ مومن ہے بھی کہ نہیں، تو یہ تو ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ اللہ کے اطاعت کے اللہ کے اور رسول کی جب بات آ جائے تو اس کے نفس کی کوئی حیثیت ہے نہیں،
پھر اپنی بات کو پیچھے چھوڑ دے، خاندان کی بات کو پیچھے چھوڑ دے، یہ اللہ اور اللہ کے رسول کا فرمان ہے تو پھر اطاعت کرنی ہے، جیسا اللہ نے کہا ویسا ہی کرنا ہے، جیسا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ویسا ہی کرنا ہے۔ ولا تکونوا کالذین قالوا سمعنا وهم لا يسمعون، اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جائے جنہوں نے کہا کہ ہم نے سنا اور وہ سنتے نہیں۔ سننے سے مراد ہے کہ نہیں وہ سنتے نہیں، یعنی کہ ان سے مراد یہ منافقین مشرکین مراد ہیں، جو قرآن کریم سنتے تو تھے لیکن حقیقت میں سنتے نہیں ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ اس سے مراد وہ سننا ہے، سننا اور جو ماننا اور قبول کرنے کے معنی میں ہوتا ہے۔ اشارہ ہے کہ جو مومنین یہ سب سارے اللہ تبارک و تعالیٰ کے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے اقرار، ایمان کے، منافقین اقرار تو کر لیتے تھے مگر احکامات کے اطاعت سے منہ موڑ جاتے تھے۔ تو یہ نہیں کہ تم یہ کہا جائے کہ تم بھی ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جو کہتے ہیں کہ ہم نے سنا مگر وہ سنتے نہیں، یعنی گویا کہ سنتے نہیں، یعنی کہ اس پہ عمل نہیں کرتے۔ عمل نہ کرنے کا مطلب جیسے وہ سن ہی نہیں رہا، جس شخص نے عمل نہیں کیا اللہ کی بات پہ، اللہ کے رسول کی بات پہ، تو پھر سمجھو اس نے اس پہ اس نے سنا ہی نہیں۔ اور جو نہ سنے پھر اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی کیا مثال دی ہے، ان شر الدواب عند اللہ، بے شک اللہ کے نزدیک سب سے برے، یعنی سب سے جانوروں میں سب سے برے جانوروں میں کہہ لیں یا سب سے زیادہ جاندار جو بھی جاندار اللہ کے نزدیک وہ ہیں سم و بکم، جو بہرے اور گونگے ہیں، الذین لا یعقلون، جو عقل نہیں رکھتے۔ یعنی اصل میں تو یہ ان کی مثال ان کے لیے دی گئی ہے، یعنی کہ اللہ کے نزدیک آپ کہتے ہیں کہ وہ لوگ ان جانوروں سے بھی گئے گزرے ہیں، یا اللہ کے نزدیک وہ لوگ جو ان جانوروں سے بھی گئے گزرے ہیں جو عقل سے کام نہیں لیتے، کیونکہ جانوروں کا تو کوئی عقل ہوتی نہیں ہے، تو اس لیے ان کو تو نہیں ہے، لیکن یعنی ان سے بھی بدتر یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ وہ اتنے برے ہیں کہ بات کو سنتے ہیں مگر وہ سنتے نہیں، سمجھو کہ بالکل یہ بہرے اور گونگے کیونکہ سن ہی نہیں رہے۔ تو یہ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ جیسے ارشاد فرمایا سورہ فرقان میں، ام تحسب ان اکثرهم لا ان اکثرهم مسعون یسمعون او یعقلون، کیا تو یہ تو گمان کرتا ہے کہ واقعی ان کے اکثر سنتے یا سمجھتے ہیں، انہم الا کالانعام بل هم اضل سبیلا، مگر وہ چوپایوں کی طرح ہے بلکہ اس راستے کے اعتبار سے زیادہ گمراہ ہے، یعنی ان جانوروں سے زیادہ گمراہ ہے۔ یعنی جو انسان بات سنے، اللہ کی بات سنے، اللہ کے رسول کی بات سنے اور اس پر کان نہ دھرے، تو وہ تو ان جانوروں سے بھی بدتر ہے، کیونکہ جانوروں کو تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عقل دی نہیں۔ تو اس لیے ظاہر ہے کہ پھر تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ کہ جو نہ سنتے تھے، کیونکہ یہ سب سے برے اللہ کے نزدیک یہ ان کے سب سے برے ہونے کی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کہ وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَأَسْمَعَهُمْ، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ یہ جانتے، یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو تو پتہ ہوتا ہے، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ اگر ان میں کچھ خیر دیکھی ہوتی تو پھر ان کو پھر ان کو ضرور سنوا دیتا، اور اگر سنوا بھی دیتا ولا اسمعوا لا تولوا وهم معرضون، تو پھر اس حال میں ہے کہ وہ بے رخی کرنے والے ہی ہوتے، یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان حال میں کہ ان کے اندر کوئی بلائی نہیں ہے اگر سنوا دیتا تو پھر وہ منہ پھیر کر چل دیتے۔ یعنی ان لوگوں نے گناہوں کو مسلسل ارتکاب کر کر کے اور اپنے اندر سے وہ استطاعت ہی ختم کر لی جو ایمان اور راہ ہدایت کے لیے ضروری ہوتی ہے، یعنی اس میں اگر اس چیز کا ایمان اور ہدایت کا بیج نہ بویا جائے گا تو پھر جب بیج نہ ہوگا تو پھل کہاں سے آئے گا، اس کی تو امید ہی کوئی نہیں۔ تو اس طرح ہوتا ہے کہ جس طرح دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیسے فرمایا کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، ہرگز نہیں بلکہ زنگ بن کر چھا گیا ان کے دلوں پر جو وہ کماتے تھے، یعنی کہ وہ جاتا ہے حدیث میں آتا ہے آپ ایک بندہ جب گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، پھر اگر وہ رک جائے تو استغفار کر لے اور توبہ کر لے تو اس کی صفائی ہو جاتی ہے، اگر وہ گناہ کرتا ہی چلا جاتا ہے تو پھر وہ سیاہی پھیل جاتی ہے، یہیں وہ تو پھر یہ سیاہی پھیلتے دلوں کا سیاہ ہو جاتا ہے، یہی وہ زنگ ہے جس کا ذکر آتا ہے یہاں فرمایا کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، اور جب کسی کا دل ہی زنگ آلود ہو جائے جس پر اتنا بالکل ہی سیاہ ہو جائے تو پھر اس کو بات کوئی چیز سمجھ آتی نہیں، پھر اس کے اندر کوئی صلاحیت نہیں رہتی، پھر وہ سنتا نہیں ہے، یعنی کہ ان میں کوئی صلاحیت نہیں، پھر اگر ایسا شخص تو اس کے بغیر اگر سن بھی لے تو پھر اس نے کچھ بھی نہیں کرنا، اگر اس کے باوجود اگر اس نے سن بھی لیا، یعنی کہ ایک بالکل ہی حق کو سننے سے بہرا ہے، گونگا ہے، جو نہ وہ سنتا ہے نہ بولتا ہے، حق کی بات سننے کو پسند نہیں کرتا، تو جو سنے گا نہیں، اگر ان لوگوں کو اگر صلاحیت کو پھر اگر توفیق اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی دی نہیں تو پھر انہیں کیا کرنا ہے، پھر انہوں نے پھر اسے منہ ہی موڑ جانا ہے، تو پھر خاص طور سے تنبیہ کے جو کفار کے، یعنی کہ جو بھی اللہ تبارک نے بغیر صلاحیت کے تعمیل کو جنگ سے نکل لانے کی توفیق بھی دی ہے تو پھر وہ انہیں پھر بھی اسے منہ ہی موڑ جانا تھا، اس لیے تبارک و تعالیٰ نے ان کو اللہ بہت، یعنی کہ سمجھیں کہ ان کے منافقین کے لیے کہہ دیں جو بھی شخص اللہ کی بات کو نہ مانے اور نہ سنے
تو پھر یہ سمجھے کہ اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو سنوایا ہی نہیں، کیونکہ اس میں اس نے اپنے آپ کو گناہوں میں اتنا ملوث کر لیا ہے کہ اس سے اس قابل رہا ہی نہیں کہ اس کو کوئی ہدایت دی جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اس سے بچائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اللہ کی اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے ہیں اسی کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ جی یہ سوال دیکھ لیتے ہیں، پھر یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانا ان اول الناس فی یوم القیامت اکثرهم علیہ السلام، یعنی بے شک میرے لوگوں میں سب سے نزدیک قیامت کے دن میں نزدیک وہ ہوگا جو اکثرهم علیہ السلام، میرے اوپر مجھ پر ان میں سے جو سب سے زیادہ درود بھیجنے والا ہوگا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو زیادہ سے زیادہ درود بھیجے گا وہ قیامت کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ قریب ہوگا اور شفاعت کا مستحق بھی وہ ہوگا۔ ویسے جو یہ تو خیر قرآن کا ہم نے بھی اس کا ترجمہ کروایا، فمن یطیع اللہ ورسولہ فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا، اور وہ جس نے اطاعت کی اللہ کی اور اس کے رسول کی، بس یہی وہ لوگ ہیں جو مع الذین انعم اللہ، ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام کیا، علیہم کون کون ہوں گے وہ، من النبیین نبیوں میں سے، صدیقین صدیقین، شہداء اور صالحین نیک لوگ، وحسن اور اولئک، اور کیسا اچھا ہے ان کا ساتھ۔ حدیث آج کی پہلی یہ ہے، ان عقبۃ بن عامر، عقبۃ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان رسول اللہ قال، حدیث جب آتے تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آتا ہے قال، آپ نے فرمایا، ان بے شک رسول اللہ، اللہ کے رسول نے، قال فرمایا، الحمو حم الموت، دیور موت ہے، الحم الموت، یعنی یہ آپ سمجھ فرمایا کہ دیور جو ہے موت ہے، عربی میں دیور اور جیٹھ دونوں کے لیے ایک ہی لفظ ہے، یعنی کہ شوہر کا بھائی، یہ موت ہے۔ موت سے مراد یہاں یہ تو نہیں کہ کوئی، اس مراد ہے کہ وہ آپ کو اس کے ساتھ زیادہ امکان ہے کہ آدمی برائی میں ملوث ہو جاتا تھا، ان سے اسی لیے ان سے پردہ بھی لازمی قرار دیے گئے، کیونکہ ان کے ساتھ ہر وقت آنا اٹھنا بیٹھنا، اور پھر اگر ساتھ رہتے ہوں تو ہر وقت آمنا سامنا ہوتا ہے، تو زیادہ میل جول کا چانس اس سے ہوتا ہے، تو اس لیے فرمایا گیا کہ دیور جو موت ہے، یعنی کہ یہ بہت زیادہ نقصان دہ چیز ہے، اس سے بہت زیادہ خطرہ ہے کہ انسان گناہ میں ملوث ہونے کے بہت زیادہ چانسز ہوتے ہیں۔ ہمارے یہاں الٹا صاحب ہم اس کو کوئی ایسی چیز کو اہمیت نہیں دیتے، مگر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیا تو یقینا، اور یہ آپ روزمرہ کی زندگی میں بھی دیکھیں تو بہت سے واقعات ایسے ہوتے ہیں کہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ بہت مشکل میں برائی میں لوگ ملوث ہو جاتے ہیں، تو یہ اس سے فرمایا کہ کسی یقیناً احتیاط کرنی چاہیے۔ دوسرا نبی ان نبی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان النبی قال، اور آپ صلی اللہ علیہ نبی ہریرہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تسمل باسمی، میرے نام پر اپنے نام رکھو، یعنی میرے نام پہ اپنے نام رکھو، یعنی محمد ان کا آپ کا نام، احمد ہے میرا نام، احمد ہے، ان کی کنیت جو تھی ابو قاسم تھی، اس سے رکھنے سے منع کیا ہے کہ کوئی یہ نہ رکھے کہ محمد بن قاسم، محمد ابو القاسم، ابو القاسم کوئی نام رکھے، مگر نام جو آپ سب کا نام مبارک تو وہ تو کنیت ہی ہے، اصل میں تو نام تو محمد اور احمد ہے، اس کے نام پہ نام رکھنا چاہیے، اس سے برکت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں یقیناً کہتے ہیں کہ کچھ لوگ جیسے اس دن آپ صاحب بتا رہے تھے کہ اس زمانے میں تو تھوڑا کچھ لوگوں کا یہ بھی ذہن میں تھا، اور نہیں مطلب اس زمانے میں شاید نہ ہو، بعد میں لوگوں کی ہے کہ جی کسی کا اگر بیٹا نہ ہو رہا یہ ذہن میں بنا لے کہ میں اس کا نام محمد کا یا رکھوں گا، تو اللہ تعالیٰ اسے دے بھی دیتے ہیں، یہ اللہ جانا یہ تو کہاں تک صحیح ہے، تو لوگوں کے کہہ دیں کہ تجربے ہوتے ہیں، مگر آپ جب صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں نام کی برکت ضرور ہے، تو محمد نام میں برکت آپ کا نام رکھنا چاہیے، یا ہمارے یہاں بڑی اچھی چیز ہے کہ ہم اپنے نام سے پہلے محمد لگایا جاتا ہے، محمد فلاں محمد فلاں محمد فلاں، تو یہ اچھی چیز ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صحیح علم حاصل کرنے کی، اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔